ہر دفعہ بھارت کو آفر کیا یہ ایکسٹینڈڈ فرینڈلی ہینڈ، لیکن بھارت نے کشمیر پہ کچھ صحیح معنوں میں پیش رفت نہیں کی۔ ڈکسن اوون کا ایک سلوشن تھا کہ ہر جتنے بھی ریجنز ہیں پرنسلی اسٹیٹ کے، جموں کشمیر چناب، اس سب میں الگ الگ انتخابات کروا لیے جائیں۔ چناب فارمولا بنیادی طور پہ تھا کہ چناب ویلی میں جو مسلمان ہیں اس طرف کے وہ کشمیر ویلی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے، اور جو ہے باقی علاقے بھارت لے لے سے۔ پھر وہ آ کے 4 پوائنٹ فارمولا جو پریزیڈنٹ مشرف نے 2004 میں پیش کیا، مقبوضہ جموں اور کشمیر کو 7 ریجنز میں تقسیم کرنا، ایل او سی کو ریلیونٹ کرنا، اس کو سافٹ بارڈر بنا دینا، ایک جوائنٹ میکنزم کرنا پاکستان بھارت کے درمیان، ٹریڈ ٹورزم ساری چیزیں، اور پھر 20 سال کے بعد اس سارے میکنزم کو ریویو کرنا، اور پھر ڈی ملٹرائزیشن کرنا، اس سب علاقے میں فوجیں نکال لینا۔ تو بنیادی طور پہ یہی فارمولاز، اسی قسم کے فارمولاز پیش ہوتے رہے ہیں۔ تو لیکن بھارت نے کبھی اس پہ ہمیں سنجیدہ طور پہ رسپانس نہیں دیا۔ گو کہ قصوری صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت قریب تھے 2007 میں ایک ایگریمنٹ کے جموں اور کشمیر پہ، لیکن پھر پاکستان میں بدقسمتی اس وقت جوڈیشری موومنٹ شروع ہو گئی 2007 میں، تو پریزیڈنٹ مشرف واز ناٹ ان اے پوزیشن، اور ادھر بھی انتخابات ہونے تھے اتر پردیش میں جنوری 2008 میں، تو ادھر بھی گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں تھی کشمیر میں کوئی فلیکسیبلٹی شو کر سکے۔ ہوا نہرو لیاقت پیکٹ 1950 کا اگر آپ دیکھیے، مائنورٹیز کے حوالے سے پاکستان میں جو مائنورٹیز، ہندو مائنورٹی خاص طور پہ، اور جو بھارت میں مسلمان مائنورٹی تھی، تو وہ بھی ایشوز تھے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیے تو 65 میں آ کے پھر سر کریک ایشو بھی آ گیا، پانی کے ایشوز بھی تھے، وہ ہم نے ریزالو کر لیے 1960 میں، لیکن ابھی تک وہ چل رہے ہیں۔ شملہ ایگریمنٹ نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان یا انڈیا یونیلیٹرلی کوئی بھی جو ہے لائن آف کنٹرول اس کو تبدیل نہیں کریں گی۔ تو سیاچن میں 1984 میں بھارت نے یہ جو سارا علاقہ ہے سیاچن کا، اس پہ قبضہ کر لیا، تو سیاچن اب ایک ایشو بن گیا ہے۔ ٹریڈ میں بہت سے ایشوز آ گئے ہیں۔ بھارت کا خیال ہے کہ ہم نے اس کو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس نہیں دیا جو بھارت نے ہمیں دیا 1996 میں۔ پھر جو نان ٹیرف بیریئرز بھارت امپوز کرتا ہے، ویزے شیزے نہیں دیتا، اس قسم کی چیزیں ابھی ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد کہ ٹریڈ کو کس طرح کھولا جائے، جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو دوبارہ کس طرح ہائی کمیشن لیول پہ لایا جائے۔ 65 کی وار کے بعد سوویت یونین نے مداخلت کی، دونوں حکمرانوں کو بلایا تاشقند میں، وہاں پہ ڈکلیریشن ہوا۔ اس سے پہلے ورلڈ بینک نے مداخلت کی۔ اس کے بعد 71 میں بھی کچھ کنٹریز نے مداخلت کر کے، یو این نے بھی کوئی مداخلت کی اور جنگ رکی، لیکن وہ ہمارے لیے بہت دیر ہو گئی تھی اس وقت۔ اس کے بعد بھی بہت سے مواقع آئے کہ بیہائنڈ دا سینز یو ایس نے بھی جو ہے مداخلت کی، خاص طور پہ 2001-2003 میں جو آئی بال ٹو آئی بال سچویشن پاکستان بھارت کے درمیان ہوئی تھی، اس میں بھی ان کا کردار تھا۔ تو مداخلت رہی ہے، لیکن بھارت کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن ہے شملہ ایگریمنٹ کے بعد کہ ہم نے تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں کرنی، یہ جو جموں اور کشمیر کا معاملہ ہے یہ ہم نے بائی لیٹرلی کرنا ہے۔ بیک چینل یہ ہے کہ اس کی بھی مختلف پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس وقت جو بیک چینل ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو فارمل بیک چینل ہوتا ہے جس طرح مشرف صاحب کے زمانے میں تھا کہ ہماری طرف سے طارق عزیز صاحب تھے اور ان کی طرف سے مختلف لوگ تھے، اور آخر میں ستیش لمبا جو ہیں وہ تھے امبیسڈر۔ تو ایک فوکل پوائنٹس دونوں طرف سے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ملتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، کبھی لیٹ سے ماسکو میں مل لیے، مطلب وہ میڈیا میں نہیں آتی چیزیں، وہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں لیکن وہ میڈیا کو نہیں پتہ چلتا، عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔
1948 میں بھارت یو این لے کر گیا اور پھر جتنی بھی ریزولوشنز آئیں 11 ریزولوشنز تقریباً یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 1948 سے لے کے 1957 تک، اس میں پاکستان اور بھارت کوئی ڈائریکٹلی اس طرح انوالو نہیں تھے جموں اور کشمیر. ہم سارا جو معاملہ تھا نیو یارک میں ہو رہا تھا. پھر 62 کی آپ کو وار یاد ہے، سائنو انڈیا وار میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان نے آگے بڑھ کر اس وقت بھارت کا ساتھ دینے کی کوشش کی اور بھارت کو یہ آفر بھی کی کہ ہم مل کر ایک جوائنٹ ڈیفنس میکنزم بناتے ہیں، لیکن بھارت نے ہماری وہ پیشکش بھی رد کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 90s کا جو دور تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا. پاکستان کے بھارت کے حوالے سے بہت سے مسائل رہے. پھر 2004 سے لے کے 2007 تک کا جو دور تھا وہ بہتر تھا. وہ پاکستان بھارت کے میں سمجھ تعلقات اس میں بہت گرم جوشی آئی. لیکن پھر 2008 میں جب ممبئی کا واقعہ ہوا تو پھر وہاں پہ آ کے معاملہ رک گیا. 2014 میں جو مودی سرکار آئی تو انہوں نے کشمیر پہ اپنی مختلف پوزیشن لی. ہمارے حریت کے ساتھ انٹریکشن پہ بھی ان کو آبجیکشن ہوا. 2 جنوری 2016 کو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد برہان وانی کی شہادت ہو جاتی ہے 8 جولائی 2016 کو. اس سے پہلے مارچ میں 2 مارچ کو ہم کمانڈر کلبھوشن جادیو کو اریسٹ کرتے ہیں. پھر اڑی کا واقعہ ہو جاتا ہے 18 ستمبر 2016 کو. پھر آپ جانتے ہیں پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے فروری 2019 کو، اور پھر بالا کوٹ کا واقعہ. تو اس سے سارے معاملات کافی گمبھیر ہو گئے. اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو بہت سے اسکائی از دا لمٹ میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹریڈ ہی آپ دیکھ لیجیے، ٹریڈ ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. ہم بھارت کو بہت سی چیزیں دے سکتے ہیں، بھارت ہم کو دے سکتا ہے. پھر ریجنل کنیکٹیویٹی، بھارت کو ہم ایکسیس دے سکتے ہیں افغانستان میں. پورا سینٹرل ایشیا جو ہے، افغانستان کی صورتحال بھی ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت بھارت کی جو وہاں پہ مداخلت ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کس طرح وہ افغانستان کے تھرو پاکستان کو کمزور کرتا ہے اور وہاں پہ اس نے اپنے ایسٹس ڈیولپ کیے ہیں. تو اور پھر ریجنل سارک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں. تو اکنامیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں.